آدم علیہ السلام کی تخلیق اور علم کی عطا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا یہ جلوہ تھا کہ جب انہوں نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو وہاں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو اکٹھا کیا، اسے گارے میں بدلا، پھر اس گارے کو ایک خاص مقدار تک رکھا، یہاں تک کہ وہ بجتا ہوا سوکھا گارا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتی دستے سے آدم علیہ السلام کا پتلا تشکیل دیا اور اس میں اپنی جان پھونک دی۔ اس طرح پہلا انسان، اللہ کا پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے تو انہوں نے عرض کیا، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بیان کریں۔ جب آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا اور ابلیس کی ناراضگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خاص مخلوق کے طور پر پیدا کیا اور انہیں علم کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے، جو جنات میں سے تھا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا، تکبر، گھمنڈ کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے غرور سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی اس سرکشی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا اور اس پر لعنت فرمائی۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ قیامت تک اسے انسانوں کو بہکانے کی طاقت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور فرمایا، تو راندھا ہوا ہے اور جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جنت کو ٹھکانہ بنایا اور ان کی جوڑی دار بی بی حوا کو بھی پیدا کیا۔ دونوں جنت میں چین اور سکون سے رہنے لگے، جہاں انہیں ہر طرح کی نعمتیں حاصل تھیں۔ اللہ نے انہیں صرف ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن ابلیس، جو آدم علیہ السلام سے حسد، جلن رکھتا تھا، انہیں بہکانے کے لیے ایک چال چلا۔ اس نے وسیلہ اور دھوکے سے آدم اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی ستر، شریر کی پردہ کی چیزیں کھل گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اب انہیں جنت چھوڑ کر دنیا میں اترنے کا حکم دیا۔ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا ہے۔ زمین میں تمہارے لیے ایک میعاد تک ٹھہرنے اور روزی کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہی سے انسان کی دنیا میں زندگی کی شروعات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا
تاکہ وہ اپنے اعمال سے اپنے آخرت کو संवार सके और नेक आमाल के बदले जन्नत का हकदार बने। आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में जिंदगी और इंसानियत की शुरुआत। जब अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा तो यह उनके लिए एक नया इम्तिहान था। अब उन्हें जन्नत की बेफिक्री और आराम के बजाय मेहनत, मशक्कत और आजमाइशों का सामना करना था। अल्लाह ताला ने दुनिया को उनके लिए ठहरने की जगह बनाई और उन्हें यह सीख दी कि अगर वे नेक आमाल करेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आखिरत में फिर से जन्नत की नेमतें नसीब होंगी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और अल्लाह की रहमत। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। वे लगातार अल्लाह से माफी मांगते और अपने गुनाह की तौबा करते। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली क्योंकि वह बड़ा रहम करने वाला और माफ करने वाला है। कुरान में आया है, फिर आदम ने अपने रब से कुछ बातें सीखीं तौबा के लिए, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। सूरह अल-बकराह 37। इस तौबा के साथ इंसानों के लिए एक अहम सबक मिला कि अगर वे गलती करें तो सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और नेक रास्ते पर लौट आएं। इंसान की नस्ल की शुरुआत। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हुई और यहीं से इंसानियत की बुनियाद पड़ी। उनके बेटों में काबील और हाबील सबसे मशहूर हुए। हाबील नेक और सच्चे इंसान थे, जबकि काबील के दिल में हसद और घमंड था। इसी हसद की वजह से काबील ने अपने भाई हाबील का कत्ल कर दिया और यह दुनिया का पहला खून था। अल्लाह ताला ने काबील को यह दिखाने के लिए कि मुर्दे को कैसे दफनाया जाए, एक कौवे को भेजा जिसने जमीन खोदकर अपने मरे हुए साथी को दफना दिया। यह देखकर काबील को एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त। आदम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी उम्र गुजारी और अपनी औलाद को तौहीद, अल्लाह की एकता और सच्चाई की तालीम दी। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत करने, भलाई अपनाने और बुराई से बचने की नसीहत की। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद को यह वसीयत की कि वे अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें और किसी भी हालत में शिर्क न करें। कुछ रिवायतों के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 1000 साल थी। उनकी वफात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और उन्होंने अपने वालिद की तालीमात को आगे बढ़ाया। सबक और नसीहत। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इंसान के लिए एक अहम सीख है। एक, इल्म और अक्ल। अल्लाह ने इंसान को इल्म की नेमत दी और उसे दुनिया में एक खास मकाम दिया। 2, इब्लीस से बचाव। शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, इसलिए उससे होशियार रहना चाहिए। 3, तौबा और अल्लाह की रहमत। अगर इंसान गलती करे तो उसे सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला है। 4, नेक आमाल और आखिरत। दुनिया फानी है, लेकिन जो लोग नेक आमाल करेंगे वे आखिरत में जन्नत के हकदार होंगे। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इंसानियत के लिए एक रहनुमा और हिदायत का जरिया बनी और उनकी औलाद आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की विरासत और इंसानियत के सफर की शुरुआत। आदम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पहले नबी और इंसानियत के पहले बाप थे, उनकी जिंदगी से हमें बहुत सी सीखें मिलती हैं। उनकी नस्ल से पूरी इंसानियत फैली और दुनियावी जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन इस सफर में इंसानों को बहुत से इम्तिहानों और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। शैतान की साजिशें और इंसान की आजमाइश। जब इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया तो उसने अल्लाह से मोहलत मांगी कि वह इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने उसे यह मोहलत दी, लेकिन यह भी फरमा दिया कि जो मेरे सच्चे बंदे होंगे उन पर तेरा कोई असर नहीं होगा। इब्लीस ने इंसानों को गलत रास्ते पर डालने के लिए हर मुमकिन चाल चली।
اس نے انہیں شرک، گھمنڈ، لالچ اور گناہوں میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ صحیح راستہ دکھائیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد اور دنیا میں انسانیت کی ترقی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور انہوں نے الگ الگ علاقوں میں رہنا شروع کر دیا۔ انسانوں نے کھیتی، ویاپار اور دوسرے ہنر سیکھنے شروع کیے۔ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے اور دنیا کے کاموں میں بھی مشغول رہے، لیکن کچھ لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راستہ اپنایا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، گناہوں میں پڑ گئے اور ظلم کرنے لگے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہر دور میں اپنے نبی بھیجے تاکہ انسانوں کو سچائی اور حق کا راستہ دکھایا جائے۔ آدم علیہ السلام کی آخری نصیحت۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہونے کو آئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور انہیں یہ ہدایت دی، ایک اللہ کی عبادت کو کبھی نہ چھوڑو اور کسی کو اس کا شریک مت بناؤ۔ 2 ہر حال میں سچ بولو اور کسی پر ظلم مت کرو۔ 3 اپنے بیچ انصاف سے کام لو اور ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھو۔ 4 شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو اور ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگو۔ 5 نیک اعمال کرو کیونکہ اسی سے آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہوا اور انہوں نے دنیا کو الوداع کہا۔ ان کی وفات پر ان کی اولاد نے غم کا اظہار کیا اور انہیں دفن کیا۔ انسانیت کے لیے سبق۔ آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راستہ اپنائے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو اسے جنت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھ کر ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے اور آخرت میں جنت کا حقدار بن سکے۔